ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آخر کار ایک جمہوری ملک کی طرح پاکستان میں بھی جو سیاسی عمل ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، وہ اب برتری حاصل کر رہا ہے۔ ہم نے بارہا مرتبہ کہا تھا کہ اگر ادارے جو طاقتور ہیں، جو مقتدر ہیں، جن کے اثرات جو ہیں وہ غیر معمولی ہیں اور خاص طور پہ وہ ہمارے سیاسی معاملات میں، ہماری حکمرانی کے معاملات میں، ہمارے انتظامی امور کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اگر وہ یہ کام ختم کر دیں، اپنے اپنے دائروں میں محدود ہو جائیں، جو جن کے لیے آئین نے ان کی حدود مقرر کی ہیں، تو جو بنیادی باتیں ہیں یعنی حکمرانی کی، وہ پھر سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اور جو سیاسی عمل ہے وہ بھی سیاسی جماعتوں کے پاس آ جائے گا۔ اور ہمیں پورا اعتماد تھا، ہمیں پورا یقین تھا کہ ہمارے سیاستدانوں میں، ہمارے منتخب نمائندوں میں، ہماری سیاسی جماعتوں میں یہ اہلیت موجود ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا مسئلہ اگر ان کے سامنے آئے تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لیتے ہیں، اور وہ حل جو ہے وہ سیاسی طور پہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے اور عوامی طور پہ لوگوں کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو وہی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ادارے جو تھے، جن کے اوپر یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بہت زیادہ دخل اندازی کرتے ہیں سیاست کے معاملے میں، ٹیلی فون کر کے بتاتے ہیں کہ یہ کام کر لو، وہ کام نہ کر لو، یہ قصے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اس لیے آپ سر عام ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہتے، کیونکہ اتنی دفعہ یہ نام لیے گئے ہیں کہ اب لوگوں کو یہ نام بھی ازبر ہو گئے ہیں۔ لیکن اب انہوں نے اپنے اپنے طور پر یعنی ایک فاصلہ مینٹین کر لیا ہے سیاسی عمل سے، اور یہ بہت اچھا ہوا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ کرے گی، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے بڑی سختی سے اس عمل پہ جمی ہوئی ہے کہ وہ سیاست کے اندر بالکل دخل اندازی نہیں کرے گی اور وہ اپنا کردار ادا کرے گا۔ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج جو ہے، اور اس سے پہلے کا ہمیں تجربہ ہے کہ جب وہ مسلسل دخل اندازی کرتی تھی تو اس کے نتائج ہمارے سیاسی جماعتوں کو، سیاسی لیڈروں کو اور خاص طور پہ لوگوں کو بہت زیادہ بھگتنے پڑتے تھے۔ اسی طرح سپریم کورٹ کے متعلق بھی یہ کہا جا رہا تھا، اعلیٰ عدلیہ کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی جوڈیشل ایکٹیوزم جو ہے اس سے بہت سارے معاملات جو کہ سیاسی جماعتیں آپس میں مل کر طے کر سکتی ہیں وہ طے نہیں ہو پاتے۔ وہ کوئی جماعت جسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز جو ہے وہ سیاسی طور پہ نہیں سلجھانے کی اہلیت رکھتی، یا وہ سیاسی طور پہ اسے سلجھانا نہیں چاہتی، وہ سمجھتی ہے کہ اس کا بیانیہ ایسا ہے کہ اگر وہ اسی بیانیہ کے اوپر چلے اور دوسری جماعتوں کو اگر یعنی آپ یہ کہیے کہ شکست دینی ہے، ان کو دبائے رکھنا ہے، تو اسے اپنی اسی زوردار بیانیے کے اوپر، ایک طاقتور بیانیے کے اوپر اگر وہ جم جائے اور اس کے لیڈر بھی یہ سمجھیں کہ جی یہ اس قسم کی بیانیاں، یا یہ کہ وہ میڈیا کا استعمال اس طرح کر سکیں گے کہ بجائے سیاسی بات چیت کریں وہ صرف میڈیا کے استعمال کر کے، ٹاک شوز کر کے، سوشل میڈیا کے اوپر وہ لوگوں کی ٹرولنگ کر کے، یا لوگوں کو گالم گلوچ کر کے، یا لوگوں کے پیچھے پڑ کے وہ جو ہے وہ سیاسی عمل کو منجمد کر دیں گے، سیاسی عمل کے اوپر جمود طاری کر دیں گے، تو وہ اصل میں کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے اور سیاسی جماعتوں کا بھی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ہر سیاسی جماعت میں ایسے لیڈر موجود ہیں اور بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں جو اپنے ٹاپ سطح پہ بھی موجود ہیں اور لوور سطح پہ بھی موجود ہیں، جو آپس میں رابطہ بھی رکھتے ہیں، آپس میں بات چیت کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں، میز پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں اور کوئی نہ کوئی حل نکال سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ حل بہت اچھا نہ ہو، لیکن ایک بار نہیں اچھا ہوگا، دوسری بار اس سے زیادہ بہتر ہوگا، پھر تیسری بار اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ تو لیکن جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کی جڑیں جو ہیں وہ عوام میں ہوتی ہیں، جیسے کہ منتخب نمائندوں کی بھی جڑیں عوام میں ہوتی ہیں، اور جو ان کی پارلیمان ہوتی ہے وہ بھی عوام کی منتخب ہوتی ہے۔ تو ساری باتیں جو سنی جانی چاہیے، اگر قانونی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ پارلیمان ہے، سپریم ہماری، جو کہ حکمرانی کرتی ہے، جس کے آگے حکومت بھی اکاؤنٹیبل ہے اور جس کے آگے باقی تمام ادارے بھی اکاؤنٹیبل ہے، کیونکہ آئین بنایا ہی اس پارلیمان نے ہے،
اور اگر کسی بھی جماعت کے پاس 2/3 اکثریت ہو تو چاہے کوئی ادارہ کچھ بھی کہتا رہے، کوئی کچھ بھی وہ چاہے، وہ آئین جو ہے اس میں وہ ترمیم کی جا سکتی ہے پارلیمنٹ کی طرف سے۔ حد یہ کہ ہمارے صدر مملکت جو ہیں وہ بھی اس معاملے میں بے اختیار ہیں۔ اگر ان کے پاس ایک بل یا ترمیم 2 مرتبہ جاتی ہے اور وہ اسے ریفیوز کر دیتے ہیں، اس پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اسے ماننے سے انکار، تو وہ بل جو ہے وہ خود بخود قانون بن جاتا ہے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں بڑی کلیئر رہنی چاہیے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اصل میں جو ہماری ریپرزنٹیٹیو باڈی ہے وہ ہماری پارلیمان ہے۔ باقی تمام ادارے جو ہیں وہ اس لیے مہیا ہیں آئین کے تحت کام کرنے کے لیے، ان کا اپنی احترام ہے۔ ہمارا الیکشن کمیشن ہے، ہمارا سپریم کورٹ ہے، ہمارے ہائی کورٹس ہیں، ہمارے اور بھی دوسرے ادارے ہیں، اسٹیٹ بینک ہے، یہ تمام کے تمام ادارے جو ہیں وہ اس لیے ہیں تاکہ مختلف شعبوں میں عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولت پہنچائے، عوام کو کمفرٹ زون میں رکھے، اور وہ یہ دیکھے کہ ملک کی ترقی جو ہے وہ مجموعی طور پہ جاری رہے، کہیں رکے نہ۔ وہ جو ایک بار بار کوٹ کیا جاتا ہے نا اپوزیشن کی طرف سے بھی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی، اور بڑے بڑے دانشور کوٹ کرتے ہیں کہ چرچل نے جنگ عظیم دوئم میں جب کوئی بڑی شدید بمباری ہو رہی تھی لندن میں، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہماری عدالتیں ہیں کام کر رہی ہیں اور کیا وہ لوگوں کو انصاف مہیا کر رہی ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا اب کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اب ہمارے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدالتوں کا جب انہوں نے پوچھا تھا تو عدالتوں کا کام انصاف کرنا انہوں نے بتایا تھا، کہ مطلب یہ کہ ایک طرح سے آپ دیکھیں ایک سمبل تھا کہ لوگوں کو جو تھا انصاف مل رہا تھا، لوگ اس کی وجہ سے مطمئن تھے، انہیں کوئی محرومی کا وہ شکار نہیں ہو رہے تھے، انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی، اور تمام جو ادارے تھے یعنی ایون جو اعلیٰ ترین عدلیہ تھی وہ جنگ ہونے کے باوجود بھی بجائے اس کے کہ جنگ کے کسی معاملے میں ملوث ہوتی، بجائے اس کے کہ انتظامی کسی معاملے میں ملوث ہوتی، وہ اپنا کام کر رہی تھی، یعنی لوگوں کو انصاف مہیا کر رہی تھی ہر سطح کے اوپر۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اب آئیے پھر وہ پی ٹی آئی اور اس کے مذاکرات کی طرف۔ تو ہم آپ کو ایک بات کہیں گے کہ جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہاں جو محترم تجزیہ کار ہیں، ہمارے سیاسی معاملات کے ماہرین ہیں، جو روزانہ ٹاک شوز پہ بھی ہوتے ہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی ہوتے ہیں، انہوں نے پھر جو تاریخوں پہ تاریخیں دینے شروع کر دی، جس کے کہ وہ عادی ہیں۔ 2 دن بعد یہ ہو جائے گا، 4 دن بعد یہ ہو جائے گا، حالانکہ خود ہماری جو اعلیٰ ترین عدلیہ یعنی سپریم کورٹ، اس کے محترم چیف جسٹس، انہوں نے جب مذاکرات کا دوسری دفعہ اسی معاملے پہ سماعت کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی دباؤ نہیں ہے، ہم کسی سیاسی جماعت کو مذاکرات کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، یہ تو ان کے اپنے حق میں بہتر ہے کہ وہ مذاکرات کریں، باقی چیزوں کے لیے تو آئین اور قانون جو ہے وہ موجود ہے، یعنی انصاف دینے کے لیے اگر کوئی ضرورت پڑے گی تو وہ ہم انصاف دیں گے، لیکن جو سیاسی معاملات ہیں وہ سلجھانا سیاسی جماعتوں کا کام ہے۔ تو ایک طرح سے انہوں نے سیاسی عمل پہ اور سیاسی جماعتوں پر سپریم کورٹ کے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا، جو کہ بہت ہی زیادہ مناسب تھا۔ تو اور یہ اس طرح سے ایک طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی عمل سے ایک فاصلے پہ کیا، جس کی بہت ساری سیاسی جماعتوں کو یہ شکایت ہو رہی تھی کہ نہیں، ہماری اعلیٰ ترین عدلیہ جو ہے وہ ہر معاملے کو مقدمے کی شکل میں یا سو موٹو ایکشن کی شکل میں عدالت میں لے جاتی ہے، اعلیٰ عدالت میں لے جاتی ہے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر جو وکیل ہیں دلائل دیتے ہیں، پھر ان کے اوپر کورٹ سے باہر نکل کر پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، میڈیا ٹاکس ہوتی ہیں جنہیں روکنا ناممکن ہے، پھر اس کے بعد شام کو ٹاک شوز ہوتے ہیں، اور پھر طرح طرح کی چیمگوئیاں جو ہیں، طرح طرح کے تبصرے جو ہیں، طرح طرح کی باتیں بھی ہیں جو ہیں، پھر ان بہت سارے ماہرین جو ہیں وہ اپنی اپنی ہر شک کو وہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان تو کریں یا نہ کریں اس کی تشریح آئیں گی، جو کہ ان کا حق ہے، لیکن یہ جو ماہرین وکلا کی شکل میں ہمیں ملے ہیں، قانون دانوں کی شکلوں میں ملے ہیں، سابق ماہرین کی شکل میں ملے ہیں جو کہ بڑے اعلیٰ عہدوں، وہ جو ہیں وہ جس طرح کی تشریح کرتے تھے اس سے تو عوام دہل گئی تھی۔ انہوں نے دماغ میں بار بار ایک ہی بات آ رہی تھی کہ کیا آئین کا مطلب یہ ہے
کہ تمام معاملات جو ہیں وہ سمیٹ کر کسی ایک ادارے کے اندر مرتکز کر دیے جائیں، صرف فیصلے ہوں، اور 23 کروڑ عوام جو کہ جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، جو کہ ایک جمہوری آئین پہ یقین رکھتی ہے، جس کے بانی نے کہا تھا کہ پاکستان اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہاں پہ جمہوری عمل جو ہے وہ رواں دواں رہے، وہ صرف حکموں پہ چلنا شروع کر دیں، چاہے وہ کتنا ہی محترم ادارہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا ادارہ کیوں نہ ہو۔ یہی بات ہم جب آپ کو پارلیمان کے بارے میں کہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پارلیمان کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ حکم نہیں دیے جاتے، وہاں پہ بحث مباحثہ ہوتا ہے، چاہے کتنی گرما گرمی ہو، چاہے کتنے ہی ایک دوسرے کے اوپر وہ ہو، لیکن آخر کار جو اس بحث مباحثے کا الٹیمیٹ نتیجہ نکلتا ہے وہ ہے مشاورت، اور مشاورت کے بعد فیصلہ، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ وہاں بہت سارے کمپرومائزز ہوتے ہیں، جو مختلف کمیٹیوں سے، مختلف ماہرین سے، مختلف آراء کو میڈیا کے اندر پھیلایا جاتا ہے، جس پہ بات چیت وہ سب سننے کے بعد وہ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو بہترین بات یہی ہے کہ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ بہت اچھا ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف اور جو حکمران جماعتیں ہیں ان کے درمیان مشاورت ہو رہی ہے، اور وہ اپنا ٹائم بھی لے رہی ہیں۔ پہلا دور ہوا، پھر دوسرا دور ہوا، پھر اس کے بعد منگل تک ملتوی کر دیا گیا۔ اب کوئی اس میں وہ نہیں کہ مذاکرات ٹوٹنے والے ہیں، مذاکرات میں یہ ہونے والا ہے، فلانی تاریخ جو ہے وہ طے ہو گئی ہے، فلانا جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا، فلانا جیت گیا، فلانا فاتح ہو گیا۔ بھائی یہ کوئی چیمپئن شپ نہیں ہو رہی ہے، نہ کسی کو جیتنا اور نہ کسی کو ہارنا ہے، یہ سارے کام عوام کے لیے ہوئے ہیں۔ اصل میں جیت جو ہے وہ عوام کی ہونی ہے آخر کار، اور عوام کی جیت اس طرح ہونی ہے کہ انہیں ایک باسہولت طریقے سے یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، اور اس وقت وہ اظہار کر سکیں جب وہ مکمل کمفرٹ زون میں ہوں، کسی جذبات میں نہ ہوں، اور پھر وہ منشور دیکھیں ان سیاسی جماعتوں کا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، کیا وہ اس کمزور معیشت کے زمانے کا کوئی حل نکال کے بتا رہی ہیں، کہ وہ کیا وہ پاکستان کو ترقی کی راہ پہ لے جا رہی ہیں، کیا وہ جو ہمارے دوسرے الجھے ہوئے معاملات ہیں بین الاقوامی طور پہ ان کو سلجھانے کا حل پیش کر رہی ہیں۔ اگر ان منشوروں میں یہ ان چیزوں کے جوابات موجود ہیں تو یقینی عوام میں اتنا شعور اور اتنی عقل ہے کہ وہ پھر ان جماعتوں کے حق میں فیصلہ دیں گی، یا جیسا وہ مناسب سمجھیں گی، بھاری فیصلہ دیں گی، کمزور فیصلہ دیں گی، یہ بھی ان کی مرضی ہے۔ لیکن پہلے سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ جانا چاہیے۔ بالکل یہ ایک سیاسی عمل ہے، پورا الیکشن ہی ایک سیاسی عمل ہوتا ہے، تو اس کی نامزدگیاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب سارا سیاسی عمل ہوتا ہے۔ یہ ادارے جو ہیں صرف معاونت کرتے ہیں تاکہ ان کو ایک قانونی شکل ملتی چلی جائے، اور الیکشن کمیشن کو اسی لیے سب پہ سپیریئر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بالکل غیر جانبداری سے اپنا کام کرتا ہے۔ اس کو خواہ مخواہ مورد الزام ٹھہرانا، چیف الیکشن کمیشن کے متعلق غلط باتیں کرنا اور کہنا کہ یہ اس کی طرف ہے اس کی طرف ہے، یہ زبردستی کی باتیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو نہیں بھی ایک طرف ہوتا اس کو بھی اگر آپ بہت زیادہ زج کریں تو آخر کار وہ بھی ایک انسان ہی ہے، وہ فرشتہ تو نہیں ہے کہ وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اسے ایک کمفرٹ زون میں اسے بھی رکھیں۔ اگر خود آپ کمفرٹ زون، آپ کوئی آخری وہ نہیں ہیں دنیا کے اندر، عقل کل نہیں ہے، عقل کل صرف ایک ہی ذات ہے اور وہی فیصلہ کرتی ہے پوری انسانیت کے بارے میں۔ آپ صرف ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، اور آپ بالکل اسی زاویے سے سوچیں کہ آپ اپنی سیاسی جماعت کو کس طریقے سے عوام کے سامنے پیش کریں، ایک بہتر منشور کی شکل میں پیش کریں، ایک بہتر منتظم کی شکل میں پیش کریں، ایک بہتر حکمران کی شکل میں پیش کریں، ایک بہتر انتظامیہ کی شکل میں پیش کریں، ایک بہتر گورننس کی شکل میں پیش کریں، مالیاتی نظام صحیح طریقے سے چلا سکیں، اور پھر پورے ملک اور قوم کو ترقی کی راستے پہ لے جا سکیں۔ تو آپ کا جو کام ہے وہ بھی، جس طرح ہم دوسرے اداروں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اپنے آئینی حدود کے اندر رکھیں، اسی طرح سیاسی جماعتوں کو بھی کوئی کھلی چھوٹ نہیں ہے کہ جو مرضی ہے وہ کرنا شروع کر دیں، جو مرضی ہے کہنا چاہیں وہ کہنا شروع کر دیں۔ کبھی کہیں کہ جی سوشل میڈیا کا راج ہے، کبھی کہیں جی مین میڈیا کا زمانہ ہے، تو یہ سارے کام جو ہیں وہ اس کے ذریعے کیے جائیں، اداروں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی چیز کی وہ پارلیمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود ہی ہم باہر بیٹھ کے جو فیصلے کر لیں وہی کافی ہے، سڑکوں پہ جو فیصلے ہو جائیں وہی بہت ہیں۔ یہ بالکل ہی غلط اور سوچ ہے۔ آپ آخر کار آ کے بیٹھے میز کے اوپر بیٹھے انہی لوگوں کو جن کو کہ نامعلوم کن کن القاب سے
کیا جاتا تھا ان سے مسکرا کے ملے، اس لیے کہ وہ آپ کے ہم وطن ہیں، آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ انہوں نے بھی بہت اچھا کیا کہ وہ آپ کی تمام تلخ باتیں جو تھیں وہ بھول گئے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ درگزر نہیں کی تو بھول گئے وہ، انہوں نے کہا نہیں، اب ہمیں اس پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ کیسے اپنے ملک کو اس مشکل سے نکالا جائے۔ تو یہ مذاکرات ہو سکتا ہے کہ پہلے دور میں یہ کامیاب نہ ہوں، لیکن ایک ایکسرسائز تو شروع ہو گئی ہے نا سیاسی، ایک عمل تو شروع ہو گیا ہے سیاسی، جو کہ کسی بھی جمہوریت اور کسی بھی آئین کا اہم ترین حصہ ہے، جس کے حکمران جو ہیں، جس کے مالک جو ہیں، وہ الٹیمیٹلی عوام ہیں اور پاکستان کے عوام ہیں۔